السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، البتہ جب میں تمہیں کوئی کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہو، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، البتہ تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور تم ضرور بالضرور اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، اللہ نے کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس بات پر تم نے میرے پختہ وعدے کو لے لیا؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہا کہ پس تم گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، پس اس کے بعد جو کوئی پھرے گا پس یہ لوگ فاسقوں میں سے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ اگر تمہاری زندگیوں کے اندر کسی کی زندگی میں اس کے بعد والا نبی آ جائے اور وہ نبی پہلے والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہو تو تم نے نبیوں نے بھی خود بھی اور اپنے امتیوں کو بھی اس نبی کی اتباع پر لے آنا ہے۔ اس کو دو طرح سے مفسرین نے بیان کیا اس آیت کو۔ ایک اس کا مطلب ہے یہ آیت عام ہے، کوئی بھی نبی اور رسول آ جائے تو اس کے آنے کے بعد جو پہلے والا نبی اور رسول ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ابھی ابھی آیا، آنے کا مطلب ابھی ابھی اس کو حکم جاری ہوا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ سے اور دیگر مفسرین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک وعدہ لیا ہے۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ اگر تم میں سے کسی کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ یہ پہلے والی بات بھی اگر مراد لیں تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہے، لیکن عبداللہ بن عباس جو کہ مفسر قرآن ہے اور صحیح سند سے ان کی تفسیر ثابت بھی ہے، تو یہی تفسیر جو ہے یہ زیادہ دل کو مطمئن کرتی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں سے وعدہ لیا، آپ سے وعدہ نہیں لیا کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آئے تو آپ نے اس پر ایمان لانا۔ یہ وعدہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا، کن سے؟ اسی لیے آپ کے بعد جب عیسیٰ آئیں گے بھی نا تو وہ آپ ہی کی شریعت پر ہوں گے، تو اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بعد جو آئیں گے وہ در حقیقت پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اب جب دوبارہ آئیں گے ہوں گے وہ نبی، لیکن وہ آپ کے امتی بن کر آئیں گے بطور نبی، مستقل نبی۔ ان کا جو دور ہے وہ ختم ہو چکا، ابھی جب وہ آئیں گے ہوں گے وہ اللہ کے نبی، اولو العزم انبیاء میں سے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ تو یہاں سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ختم نبوت کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مرتبت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اللہ نے میثاق کہتے ہیں جانبین کے وعدے کو۔ اللہ نے یہ وعدہ کب لیا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیا اس نے سارے، یہ نبیوں کا وعدہ تھا، خاص نبیوں سے لیا گیا کہ جب تمہارے پاس کتاب و حکمت آ جائے، میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، یعنی جو بھی تو کتاب تمہارے اوپر اتاروں، جو بھی کوئی حکمت اور خیر کی بات میں تمہیں دوں، پھر اس کے بعد وہ رسول آئے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی نبی جو ہے نا وہ پہلے والے نبیوں کی تکذیب نہیں کرتا، ان پر آنے والی تعلیمات کی وہ مخالفت نہیں کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پہلے سارے نبیوں کی تصدیق کی، ان کی ساری کتابوں کو تسلیم کیا، ہاں ان کی جو تحریف تھی اس کے اوپر خبردار ضرور کیا،
تو کہا کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ ہر صورت کے اندر یہ دونوں کام تم پر، ایک ایمان لانا اور دوسرا مدد کرنا۔ بھئی ایمان کی تو سمجھ آ گئی، مدد کرنا کیا ہے؟ مدد کرنا یہ ہے کہ اس کے مشن کو اپنا مشن سمجھ کے اس کے ساتھ اس پر روانہ ہو جانا، اس کا دفاع کرنا، اس کا تحفظ کرنا، اس کے لیے اپنا مال جان سب کچھ قربان کرنا، یہ ہے مدد۔ آج کے دور میں مدد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دور میں سب سے بہترین مدد یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ سب سے بہترین مدد ہے۔ قال اقررتم اخذتم علی ذلکم اصری، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسر کہا۔ اسر کا لفظی معنی ہوتا ہے بوجھ، لیکن یہاں پر اسر سے مراد ہے ثقیل معاہدہ، یہ بہت بھاری معاہدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بھاری معاہدے کا تم اقرار کرتے ہو اور اس کو لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لیتے ہیں، سارے نبیوں نے کہا ہم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تم گواہ ہو جو، میں بھی اس پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ یہ آج ہمارا معاہدہ طے پا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بھی زندگی میں آئیں گے وہ سب کے سب خود بھی اور اپنی امتوں کو لے کر ان کی پیروی کریں گے۔ فمن تولی بعد ذلک، جس نے اس کے بعد منہ موڑا، فاولئک هم الفاسقون، یہ فاسق ہے۔ اس سے معلوم ہوا یہودی، عیسائی یا کوئی بھی فرقہ وہ فاسق ہے۔ فاسق کا معنی کیا ہے؟ دائرہ کار سے نکل جانے والا، حدود سے باہر ہو جانے والا۔ تو یہ بندے یہ تمام کے تمام گمراہ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے سے نکلے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوتے تو پھر یہ کسی بھی صورت کے اندر اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑنے والے نہ ہوتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔